السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آج کے پرفتن دور میں ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہنے کی بجائے وہ حال پوچھتے ہیں، مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، یا پھر انگریزی کے کچھ الفاظ بولتے ہیں، اس کے ذریعہ وہ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے سلام کریں، سامنے والا سلام کا جواب دیں، پھر اس کے بعد کلام شروع کیا جائے۔ اسی طریقے سے رخصت ہوتے وقت بھی کبھی کبھی ہم ڈائریکٹ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، گڈ بائی کہہ دیتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ خدا حافظ کا جو لفظ ہے یہ بولنا چاہیے، مگر پہلے جاتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد خدا حافظ بولنا چاہیے۔ یہ طریقہ سلام کرنے کا ہے۔ اب سلام کرنے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بڑی بہترین نصیحت ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سامنے والا سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یا پھر وہی لفظ اس کے سلام کے جواب میں کہہ دو۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ہمیں صرف السلام علیکم کہتا ہے تو ہمیں جواب کیا دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ بہتر لفظ ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں بہتر لفظ کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں وبرکاتہ سے آگے کوئی لفظ کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اتنا لفظ یہ بہتر ہے، اور یہی قرآن پاک کی روشنی میں بہتر الفاظ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور سلام کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس طور پر؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ تمہیں اس سلام کا جواب کیا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ اب سننا توجہ کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ کہے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ معروف سلام ہے اور سلام کا جواب ہے۔ تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو ہمیں بہتر لفظ کیا استعمال کرنا چاہیے؟ ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سلام میں ورحمۃ اللہ استعمال کرتا ہے تو ہمیں وبرکاتہ کا اضافہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ ارشاد فرمایا اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اللہ محبت پیدا فرما دے گا، اللہ محبت پیدا فرما دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، جسے نہیں پہچانتے اسے اگنور کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سامنے والا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بندہ ہے تو اسے اگرچہ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو مگر سلام کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی غیر سنی ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے اگرچہ اسے پہچانتے ہو۔
غیر سنی کو ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور معمول بنا لیجئے، اگر کوئی سنی مسلمان کسی غیر سنی کے ساتھ کھڑا ہے تو وہاں بھی سلام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی سنی مسلمان کسی غیر سنی کے پاس کھڑا رہ کر کے باتیں کر رہا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، اسے بھی سلام نہ کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کبھی خدشہ یہ ہوگا کہ سلام کرنے والے نے بدعقیدہ کو بھی سلام کر دیا، تو ایسا نہ کرو۔ لیکن سنیوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ غیروں کے ساتھ اپنی دوستی نبھائے، اپنی یاری نبھائے، دوری بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے تھے۔ کتنا پیارا انداز، صرف سلام کرنے کی غرض سے۔ ایسا نہیں کہ چلو پہچانتے ہیں تو اسے ہی سلام کریں گے، نہیں، بلکہ اسپیشل صرف سلام کرنے کے لیے بازار پہنچتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کہتے۔ جس دکاندار کے پاس سے گزرتے، جس ردی فروش کے پاس سے گزرتے، اس کو سلام کہتے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بازار چلنے کو کہا۔ یہ بڑی پیاری اور نرالی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا چلو بازار چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بازار جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ نہ تو خریداری کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں جا کر کے کیا کریں گے؟ میری تو گزارش یہ ہے کہ یہی ہمارے پاس تشریف رکھیں، ہم باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ پیار والا جملہ ہے اور یہ صحابہ کرام کے درمیان کی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن حضرت طفیل کا جو پیٹ تھا وہ تھوڑا بڑھا ہوا تھا، تو جب حضرت طفیل نے یہ بات کہی یہیں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں کر لیتے، بازار جا کے کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا او بڑے پیٹ والے، یعنی یہ پیار والا جملہ ہے، طنز کے طور پر نہیں۔ ارشاد فرمایا اے بڑے پیٹ والے، ہم صرف سلام کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ یہاں سے بازار جائیں، ڈیپو جائیں، اگر کوئی سنی مسلمان ملتا ہے تو سلام کر لینا چاہیے، اگرچہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اگر سنی ہے تو سلام کر لینا چاہیے، لیکن بد عقیدوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سلام کہلوائے تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی طرف سے سلام لے کر کے آئے تو جواب میں یہ کہنا چاہیے علیک وعلیہ السلام، یہ لفظ سلام کے جواب میں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہ کئی لوگوں کو جب سلام کیا جاتا ہے تو آپ نے جو انڈسٹری میں اکثر و بیشتر جو آج کل ماڈرن زمانہ ہے اس کے حوالے سے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہو چکے ہیں۔ کوئی یوں انگلیوں سے سلام کرتا ہے، کوئی ہتھیلیوں سے سلام کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرمایا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر یا کہیں بڑے شہروں میں گئے ہوں گے تو یہ حالات دیکھے ہوں گے، لوگ اس طریقے سے سلام کرنے کو ایک فیشن سمجھتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے غیر سے مشابہت پیدا کرنے والا ہم میں سے نہیں، یہود و نصارہ کے مشابہ نہ بنو، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے، یعنی اس طریقے سے سلام کرنا، اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے۔ تو ہمیں نہ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا ہے اور نہ ہی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا ہے، ہمیں زبان کے ذریعہ سلام کرنا ہے۔ ہاں زبان اگر کوئی دور ہے تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیے اور زبان سے کہیے السلام علیکم، تو یہ آپ کا سلام مکمل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی لوگ صرف سلام کرتا ہے اگر کوئی بندہ سامنے سے تو صرف منڈی ہلا دیتا ہے، تو منڈی ہلانے سے بھی آپ کا جواب مکمل نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
تو ضروری ہے کہ اگر کسی نے سلام کیا ہے تو بڑے رسپیکٹ والے انداز میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔